عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف جامشوروں میں جی ڈی اے کا بڑا مظاہرہ. پیر پگارا نے خطاب میں کہا 2.5-3 مہینے پہلے الیکشن کا رزلٹ بک چکا تھا. اب کوئی قومی لیڈر نہیں رہا. فوج کے سوا فیڈریشن سنبھالنے والا کون بچا ہے؟ ہو سکتا ہے مارشل لا لگ جائے. اللہ فوج اور ججز کی رہنمائی فرمائے. بولے میری نظر میں بانی پی ٹی آئی چور نہیں، وہ چور ہے تو ہم سب چور ہیں. پیر صدر الدین شاہ راشدی نے کہا چوری کے مینڈیٹ پر حلف اٹھانے والوں کو شرم آنی چاہیے. آئے تھے 2/3 اکثریت لینے، ان کو سوا اکثریت بھی نہیں ملی. وقت آ گیا ہے کہ اب فیصلہ کر لو، ورنہ وہ دن دیکھنا پڑے گا جو ہم بھی نہیں دیکھنا چاہتے. سائرہ بانو بولی یہ ٹریلر ہے، جہاں مقتدر حلقے ہیں وہاں بھی ایسا احتجاج ہو سکتا ہے. ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے کہا الیکشن میں دھاندلی نہیں، عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا. 18ویں ترمیم کے ذریعے ریاست کے اندر ریاست بنا دی گئی. اب ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے. یہ کون سی فیکٹری ہے جہاں ایسے نتیجے بنائے گئے؟ 8 سے 10 لاکھ ووٹ لینے والی پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کو سیٹیں نہ ملیں. 1 لاکھ ووٹ لینے والی ایم کیو ایم کو 17 قومی 30 صوبائی نشستیں دے دی گئیں. حافظ نعیم الرحمان کا جی ڈی اے کے احتجاج سے خطاب. کہا یہ جنگ ظالم اور مظلوم کی ہے، یہ لوٹنے والوں سے مقابلہ ہے. جے یو آئی رہنما راشد سومرو بولے پیر صاحب اعلان کریں اگر ان کا وزراء بن گیا تو حکومت نہیں چلنے دیں گے. اسمبلی جائیں گے اور ان کو حلف نہیں اٹھانے دیں گے. سندھ میں انتخابات کو فوری طور پر کالعدم قرار دیا جائے. ایاز لطیف لیجو بولے پیپلز پارٹی نے سندھ کے عوام سے امیدیں چھینی ہیں، سندھ کے وسائل چھینے جا رہے ہیں. مبینہ دھاندلی کے خلاف پی ٹی آئی کی پرہجوم پریس کانفرنس. الیکشن میں دھاندلی کر کے جمہوریت پر حملہ کیا گیا. ہماری قومی اسمبلی کی 85 نشستیں چھینی گئیں. فارم 45 میں جیتنے والے پی ٹی آئی امیدوار فارم 47 میں ہار گئے. پی ٹی آئی رہنما رؤوف حسن اور دیگر کی میڈیا بریفنگ. سلمان اکرم راجہ نے عالمی میڈیا کو بریفنگ میں کہا رات 10 بجے تک جتنے پولنگ سٹیشنز کے نتائج آئے ان کے مطابق میں جیت رہا تھا. اندھیرے میں مینڈیٹ چوری کیا گیا. آر او آفس میں دھاندلی کی مثال بنائی گئی. عالمی میڈیا دنیا کو بتائے پاکستانی عوام کو حق کے حکمرانی سے محروم رکھا جا رہا ہے. بین الاقوامی مبصرین دنیا کو دکھائیں کس طرح کی دھاندلی کی گئی ہے. شیر افضل مروت نے کہا الیکشن کے تمام نتائج فارم 45 کے تحت مرتب کیے جائیں. میں ظلم کے خلاف ڈٹ گئی، ووٹ میرا نہیں بانی پی ٹی آئی کا تھا. ریحانہ ڈار کہتی ہیں میں جیت رہی تھی تو 6 حلقوں میں پریزائڈنگ افسران کو اٹھا لیا کیا؟ آر او آفس گئی تو پولیس اہلکاروں نے تشدد کیا، نتائج تبدیل کیے گئے. خرم شیر زمان نے کہا ایم کیو ایم کو کراچی میں سیٹیں بانٹی گئیں. این اے 236 میں عالمگیر خان کو 1 لاکھ سے زائد ووٹ ملے مگر فارم 47 میں صرف 1100 ووٹ دیے. سیف الرحمان نے کہنا تھا این اے 235 سے ایم کیو ایم کے امیدوار کو جتوا دیا کیا؟ کنول شوزب نے کہا این اے 168 سے رات تک جیت رہی تھی، آر اوز نے سہولت کاری کی. بیرسٹر تیمور نے کہا میرے گھر کے حلقے سے 715 ووٹ مسترد کر دی. میرے حلقے میں پیر پگارا کے مرید پی پی کے جیالے ہیں، لوگ سیاسی شعور رکھتے ہیں. شرجیل میمن کی پریس کانفرنس. کہا جی ڈی اے اور ان کے اتحادی 5 سال گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کی کوئی سیاسی سرگرمیاں نہیں ہوتی، کسی سے نہیں ملتے. الیکشن کا وقت آتا ہے تو چوچو کا مربع اکٹھا ہو جاتا ہے. شرجیل میمن نے چیلنج دیا ان جماعتوں میں سے کوئی بھی آ کر میرے حلقے میں الیکشن لڑ لے اور جیت کر دکھا دے. عام انتخابات میں بھی لوگوں نے دل کھول کر آپ کو مسترد کیا. مشکل وقت میں ہمیشہ پیپلز پارٹی عوام کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. ہمارے خلاف غلط باتیں ہوں گی تو خاموش نہیں رہیں گے. تحریک عدم اعتماد میں فیض حمید کا کوئی کردار نہیں تھا. عدم اعتماد کا سب سے زیادہ فائدہ مولانا نے اٹھایا. انہیں اعتراض تھا تو ساتھ نہ دیتے. سب مزے لینے کے بعد ان باتوں کا کیا فائدہ؟ فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں یہ الیکشن کے پی سے ہارے اور چیخ سندھ سے رہے ہیں. ریاست نے ہمیں بتایا 9 مئی کے واقعات ملک دشمنی کے مترادف ہیں. آج 9 مئی میں ملوث افراد وزیراعظم اور وزراء اعلیٰ کے امیدوار ہیں. ندیم افضل چند بولے پنجاب میں پی پی کے ساتھ اچھی خاصی ڈکیتی ہوئی، پھر بھی ہم نے پاکستان کی بات کی. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی رابطہ کمیٹیوں کی 3ری نشست آ چکی. حکومت سازی سے متعلق معاملات آگے بڑھائے جائیں گے.
مسلم لیگ نون نے مولانا فضل الرحمان کا بیان جھٹلا دیا۔ ملک احمد خان کہتے ہیں تحریک عدم اعتماد ایک سیاسی قدم تھا۔ اس اجلاس میں بطور پارٹی ترجمان میں شہباز شریف کے ساتھ موجود تھا۔ میں نے تو سنا تھا قمر جاوید باجوہ نے کہا تحریک عدم اعتماد نہ کرو۔ مولانا نے کہا آپ ہمیں پیچھے ہٹنے کا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ فیض امی تو وہاں پر تھے ہی نہیں، وہ تو اس وقت کور کمانڈر تھے۔ پی ٹی آئی کی مولانا سے ملاقات پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو تکلیف کیوں ہے؟ جے یو آئی رہنما حافظ حمداللہ کا رد عمل، کہا دونوں جماعتوں نے کھیل شروع ہونے سے پہلے بولنگ شروع کر دی۔ کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے جنرل باجوہ کو 3 سال توسیع نہیں دی؟ باجوہ کو پارلیمنٹ سے توسیع دے کر دونوں جماعتوں نے جمہوریت اور سیاست کی توہین کی۔ جے یو آئی نے توسیع کی برملا اور ببانگ دہل مخالفت کی۔ ملک احمد خان، آپ فضل الرحمان کو چیلنج نہیں دے سکتے۔ بڑے اور چھوٹے میاں میں سے کوئی آگے بڑھنے کی ہمت کرے، اتنی جسارت نہ کرے ورنہ بات دور تک جائے گی۔ انتخابات کا لدم قرار دینے کی درخواست سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ پیر کو سماعت کرے گا۔ وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے انتخابات کا لدم کر کے حکومت بننے کا عمل روکا جائے۔ عدلیہ کی زیر نگرانی 30 دن میں نئے انتخابات کرانے کا حکم دیا جائے۔ دھاندلی، الیکشن فراڈ کی تحقیقات اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کے احکامات دیے جائیں۔ الیکشن کمیشن نے NA-15 مانسہرہ کی آر او حاجرہ سمیع کو تبدیل کر دیا۔ ذاکر جدون کو ان کے متبادل کے طور پر تعینات کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد اسد علی کی جانب سے تبادلے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ آر او حاجرہ سمیع نے الیکشن کمیشن میں فارم 47 سے متعلق رپورٹ داخل کی تھی۔ رپورٹ پر چیف الیکشن کمیشن نے نواز شریف کا رزلٹ روکنے کی درخواست خارج کر دی تھی۔ پشاور ہائی کورٹ نے عمر ایوب کی 1 ماہ کے لیے راہداری ضمانت منظور کر لی۔ 1 ماہ میں متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونے کی ہدایت۔ پی ٹی آئی کی جانب سے وزیر اعظم کی امیدوار عمر ایوب کہتے ہیں میرے خلاف جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات بنائے گئے۔ ہائی کورٹ اور چیف جسٹس کا مشکور ہوں کہ ضمانت منظور کر لی۔ اب حلف برداری اور وزیر اعظم کے انتخاب میں حصہ لینے میں آسانی ہوگی۔ انتخابی نتائج کے خلاف احتجاج اور حکومت سازی کے لیے اشتراک۔ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر تحریک انصاف کا ہم خیال جماعتوں سے رابطوں کا سلسلہ جاری۔ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے درمیان آج شام 7 بجے اسلام آباد میں ملاقات ہوگی۔ تحریک انصاف کا وفد قومی وطن پارٹی کے چیئرمین آفتاب شیرپاؤ سے بھی ملے گا۔ شیر افضل مروت کہتے ہیں فضل الرحمان سے اتفاق احتجاج کی حد تک ہے، کوئی اتحاد نہیں ہوا۔ کل اسلام آباد میں ہونے والے احتجاج کی خود قیادت کروں گا۔ NA-88 خوشاب کا غیر حتمی نتیجہ الیکشن کمیشن کو موصول۔ استحکام پاکستان پارٹی کی امیدوار گل اصغر خان 82,577 ووٹ لے کر کامیاب۔ آئی پی پی کی قومی اسمبلی کی نشستوں کی تعداد 3 ہو گئی۔ بانی پی ٹی آئی نے سائفر اور توشہ خانہ کیس میں سزا کے خلاف اپیلیں دائر کر دیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے سزا کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ کیس کے حتمی فیصلے تک سزا معطل کر کے رہائی کی الگ درخواست بھی دائر کر دی۔ شاہ محمود قریشی نے پیر سائفر کیس میں سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ 10 سال قید کی سزا کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ روس کے اپوزیشن لیڈر جیل میں انتقال کر گئے۔ پیوٹن کے ناقد الیکسی نوالنی فراڈ کیس میں 19 سال قید کی سزا کاٹ رہے تھے۔ چہل قدمی کے بعد بے ہوش ہو کر گرے۔ حکام کے مطابق الیکسی کے چیک اپ کے لیے طبی عملے کو بلایا گیا جنہوں نے موت کی تصدیق کر دی۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا مظاہر علی اکبر نقوی کے بیٹوں کو بطور گواہ سمن نہ کرنے کا فیصلہ۔ اٹارنی جنرل کو نوٹس واپس لینے کی ہدایت۔ مستعفی جج مظاہر نقوی کے خلاف کارروائی کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس۔ مظاہر نقوی کو سرکاری پلاٹس کی الاٹمنٹ پر 4 گواہان کے بیانات قلمبند کیے گئے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دی۔